بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 395 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عموم و خصوص کا احتمال اور ایک مسئلہ کی تفریع۔ آج کے سبق میں ہم نے دو باتیں پڑھنی ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اقتضاء نص کے لیے عموم ہے یا خصوص ہے، اور اس میں امام شافعی کا اختلاف بھی آئے گا، وہ بھی ہم سمجھیں گے۔ اور دوسرا اسی بنیاد پر آگے ایک تفریعی مسئلہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ولا عموم له عندنا ان لأن العموم والخصوص من عوارض الالفاظ والمقتضى معنى لا لفظ، اور ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک اقتضاء کے لیے عموم نہیں ہے، اس لیے کہ عموم اور خصوص الفاظ کے عوارض میں سے ہیں، اور مقتضا یہ معنی ہے نہ کہ لفظ۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی یجری فیہ العموم والخصوص لأنه عنده كالمحذوف الذي يقدر، وهذا اصل كبير مختلف بيننا وبينه يتفرع عليه كثير من الأحكام۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مقتضا میں عموم اور خصوص دونوں جاری ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک مقتضا محذوف کی طرح ہے، جو مقدر ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے جو ہمارے اور امام شافعی کے درمیان مختلف فی ہے، اور اس پر بہت سے احکام وہ تفریع پاتے ہیں۔ ولا يقال ان قوله اعتق عبيدك عني يقتضي البيع وهو عام للعبيد كلهم، لأننا نقول انه في معنى بع عبيدك عني ثم كن وكيلي بإعتاقهم، فالعبيد مذكور صريح في العبارة ولهذا يكون عاما۔ اس لیے اور یہ اعتراض نہ کیا جائے، بلکہ کیا ترجمہ ہوگا ولا یقال، اور یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ قائل کا قول کہ عبیدک عنی یہ بے کا تقاضا کرتا ہے، اور یعنی قائل کا یہ کہنا کہ آتق عبیدک عنی یہ بے کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ تمام غلاموں کو عام ہے، کیونکہ ہم جواب دیں گے کہ یہ بے جو ہے، یہ بے جو ہے یہ بے عبیدک عنی ثم کن وکیلی بإعتاقہم کے معنی میں ہے۔ پس عبید عبارت میں صراحتاً مذکور ہے، لہذا وہ عام ہوگا۔ حتی اذا قال ان اکلت فعبدی حر ونوى طعاما دون طعام لا يصدق عندنا، حتیٰ کہ جب کسی نے ان اکلت فعبدی حر کہا اور کسی خاص قسم کے طعام کی نیت کی، تو ہمارے نزدیک اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ لا دیانتاً ولا قضاءً، نہ تو دیانتاً تصدیق ہوگی نہ ہی قضاءً تصدیق کی جائے گی۔ لأن طعاما انما ينشأ من اقتداء الأكل لأنه لا يكون بدون المأكول فلا يكون عاما فلا يقبل التخصیص، اس لیے کہ طعام عقل کے اقتضاء سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ عقل بغیر معقول کے نہیں ہوتا، لہذا طعام عام نہ ہوگا اور تخصیص کو وہ قبول نہیں کرے گا۔ وَأَمَّا حِنْسُهُ بِكُلِّ طَعَامٍ فَإِنَّمَا هُوَ بوجود ماہیت الاکل لا لأن طعام عام، اور بہرحال ہر طعام سے اس کا حانث ہونا تو وہ ماہیت عقل کے پائے جانے کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس لیے کہ طعام عام ہے۔ وَإِنْ قَالَ إِنْ أَكَلْتُ طَعَامًا أَوْ
لا آكل أكلا يحنس بكل طعام ويصدق في نيته التخصيص لأنه ملفوظ حينئذ ولكن إيراد هذا المثال على قول من يشترط في المقتضى أن يكون شرعيا مشكل لأنه أقلي والأولى أن يقال أن المقتضى ما يكون شرعيا أو أقليا والمحذوف ما يكون لغويا. اور اگر اس نے ان اکلت طعاما یا لا اکل اکلن کہا تو وہ ہر طعام جو ہے کھانے سے ہانے سے ہو جائے گا اور تخصیص کی نیت میں اس کی تصدیق بھی کی جائے گی، کیونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ ملفوظ ہے، لیکن مذکورہ مثال کو ان لوگوں کے قول کے مطابق لانا جو مقتضا میں شرعی ہونے کی شرط لگاتے ہیں مشکل ہے، کیونکہ مذکورہ مثال عقلی ہے اور اولا یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ مقتضا وہ ہے جو شرعی یا عقلی ہو اور محذوف وہ ہے جو لغوی ہو۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو مصنف نے فرمایا کہ جو چیز اقتداء نہ سے ثابت ہو، یعنی مقتضا ہمارے نزدیک اس میں نہ عموم جاری ہوتا ہے نہ خصوص، اور دلیل یہ ہے کہ عموم و خصوص الفاظ کے عوارض میں سے ہیں، اور مقتضا یہ لفظ نہیں ہے نہ حقیقتاً نہ تقدیراً۔ پس جب مقتضا لفظ نہیں ہے اور عموم و خصوص الفاظ میں جاری ہوتے ہیں تو مقتضا میں نہ عموم جاری ہوگا نہ خصوص جاری ہوگا، اور حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک مقتضا میں عموم و خصوص دونوں جاری ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک مقتضا محذوف کی طرح ہے، اور محذوف لفظوں میں مقدر ہوتا ہے، یعنی محذوف بھی ملفوظ ہوتا ہے، اور جب محذوف ملفوظ ہوتا ہے اور مقتضا محذوف کی طرح ہے تو اس میں عموم و خصوص جاری ہوگا۔ ہمارے مذہب پر اعتراض کرتے ہوئے بعض حضرات نے کہا کہ قائل کا قول اعتق عبیدک عنی یہ بے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی بے اس کلام کا مقتضا ہے، حالانکہ یہ مقتضا تمام غلاموں کو شامل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مقتضا میں بھی عموم جاری ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ کلام بے عبیدک عنی ثم کن وکیلی بے اعتاقہم کے معنی میں ہے، اور عبید یہ عبارت میں صراحتاً مذکور ہے، پس لفظ عبید صیغہ عام کے صراحتاً مذکور ہونے کی وجہ سے اس میں عموم پیدا ہوا ہے، ورنہ مقتضا میں عموم و خصوص جاری نہیں ہوتے۔ اور پھر مقتضا میں عموم اور خصوص کے جاری ہونے اور نہ ہونے کے سلسلے میں یہ اختلاف تو ہو گیا، لیکن ہمارے نزدیک مقتضا میں عموم خصوص کیونکہ جاری نہیں ہوتے اور امام شافعی کے نزدیک جاری ہوتے ہیں، اسی اختلاف پر متفرق کرتے ہوئے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے ان اکلت فعبد حر کہا، اگر میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد ہے، اور کسی خاص قسم کے کھانے کی نیت کی تو ہمارے نزدیک اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، نہ دیانتاً نہ قضاً، اور امام شافعی کے نزدیک دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ عقلت کے بعد لفظ طعاماً یہ عقل کے اقتضاء سے پیدا ہوتا ہے کھانے کے، اس طور پہ کہ عقل بغیر معقول کے ممکن نہیں ہے، پس طعام کا لفظ اس کلام کے مقتضا ہوا، اور ہمارے نزدیک مقتضا میں عموم جاری نہیں ہوتا، لہٰذا طعام عام نہیں ہوگا، اور جب طعام عام نہیں ہوگا تو قائل جو ہے قابل تخصیص بھی نہیں ہوگا، اور جب طعام قابل تخصیص نہیں ہے تو تخصیص کی نیت نہ دیانتاً معتبر ہوگی نہ قضاً معتبر ہوگی۔ لیکن اس پر بھی یہ سوال ہوگا کہ جب طعام عام نہیں ہے تو قسم کھانے والا ہر طعام کے کھانے سے حانث کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماہیت عقل چونکہ ہر طعام کی صورت میں موجود ہے، اس لیے وہ ہر طعام کے کھانے سے حانث ہو جائے گا اور اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ ہر طعام کے کھانے سے اس کا حانث ہونا اس لیے نہیں ہے کہ طعام عام ہے۔ حضرت امام شافعی کی دلیل یہ ہے کہ طعام جو ان اکلتوں کا مقتضا ہے وہ ان کے نزدیک عام ہے، اور کیونکہ طعام ان اکلتو شرط کے سیاق میں نکرہ ہے، اور وہ معنی کے اعتبار سے سیاق نفی میں ہے، کیونکہ ان اکلتو کے معنی ہیں لا آکل طعاما، برل جس طرح نکرہ سیاق نفی میں عام ہوتا ہے اسی طرح سیاق شرط میں بھی عام ہوتا ہے۔ پس جب یہاں نکرہ یعنی طعام عام ہے تو اس میں تخصیص کی نیت کرنا بھی درست ہوگا، مگر چونکہ تخصیص کی نیت خلاف ظاہر کی نیت ہے، اور خلاف ظاہر کی نیت صرف دیانتاً معتبر ہوتی ہے نہ کہ قضاً، تو اس لیے اس کی یہ نیت بھی دیانتاً معتبر ہوگی اور قضاً اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ شارح علیہ رحمہ نے کہا کہ اگر کسی نے ان اکلت طعاما یا لا اکلو اکلا کہا تو وہ بالاتفاق ہر طعام کے کھانے سے حانث ہو جائے گا، اور اگر کسی خاص طعام کی نیت کی تو اس کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ طعام اس وقت لفظوں میں مذکور ہے
اور ملفوظ میں عموم و خصوص دونوں جاری ہوتے ہیں، لہٰذا لفظ تو عام ہوگا، اور جب لفظ تو عام ہوگا تو قابل تخصیص بھی ہوگا۔ شارح کہتے ہیں کہ جو لوگ مقتضا میں شرعی ہونے کی شرط لگاتے ہیں ان کے نزدیک اس کلام کو مثال میں ذکر کرنا دشوار ہے، کیونکہ یہ کلام عقلی ہے، اس لیے کہ تو عام کی طرف عقل کے محتاج ہونے کو وہ شخص بھی جانتا ہے جو شریعت کے ناواقف ہو، اور زیادہ مناسب یہ تھا کہ یہاں یہ کہا جاتا کہ مقتضا وہ ہے جو شرعی ہو یا عقلی ہو، اور معذوف وہ ہے جو لغوی ہو۔ اس صورت میں اس کلام کو مقتضا کی مثال میں پیش کرنا درست ہو جاتا، لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کہ عقلی بھی حجج شرعیہ میں سے ایک حجت ہے، لہذا جو چیز عقل سے ثابت ہوگی وہ بھی شرعی حجت ہوگی، اور جب ایسا ہے تو اس کلام کا مقتضا کی مثال میں پیش کرنا درست ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، ترجمہ اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اقتضاء النص میں عموم و خصوص ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مقتضا میں وضاحت کریں۔ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر، اس اختلاف کی بنیاد پر جو تفریعی مسئلہ ذکر کیا ہے اس کو بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔